اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عزیزان محترم بھائیوں اور دوستوں، واللہ کے احترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں یہ واضح کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا گروہ متقین کا گروہ، جن کی اللہ رب العزت نے متعدد صفات ذکر کی، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ان کو مفلحون یعنی کامیابی پانے والے قرار دیا۔ دوسرا گروہ کفار کا گروہ، اور ان کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے ان کی ہٹ درمی اور ان کی ضد کی بنا پر یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلے گروہ کے متعلق اللہ رب العزت نے کچھ آیات ذکر کی۔ 5 آیات، اور دوسرے گروہ کے متعلق اللہ رب العزت نے 2 آیتیں ذکر کی۔ اب جو تیسرا گروہ ہے جو آج ہمارے اس درس کا موضوع ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے 13 آیات ذکر کی، اور پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جن کا بھی تذکرہ آنے والا ہے،
یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اس کی سنگینی کا اور ان کے خطرے کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ کافروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں کیا اور منافقوں کا ذکر اللہ رب العزت نے 13 آیتوں میں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک سورت مکمل پوری کی پوری نازل کر دی جس کا نام ہی اسی گروہ کے نام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے متعدد صورتوں میں اس گروہ کا ذکر فرمایا اور اس گروہ کی متعدد مذموم خصائل اور ان کی بری عادات اور بری صفات کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے ہم اس گروہ کے متعلق کچھ بنیادی معلومات ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ جو آیات میں نے ابھی اپنے خطبہ کے آغاز میں پڑھی تھی اسی گروہ کے متعلق ان آیات کی مختصر سی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ تیسرا گروہ منافقوں کا گروہ ہے۔ لفظ منافق جو ہے یہ نفاق کے لفظ سے ہے اور نفاق جو ہے یہ نفق سے ہے۔ نفق کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نفق ایک خفیہ راستے کو کہتے ہیں، اور آج کل وہ علاقے یا وہ شہر جہاں پر پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر راستے بنائے جاتے ہیں، سرنگیں کھودی جاتی ہیں۔ دراصل عربی زبان میں نفق کا معنی سرنگ ہے، اور جب انسان سرنگ کے اندر چلا جاتا ہے، چاہے وہ خود اکیلا ہو یا اپنی سواری پر سوار ہو، تو وہ چھپ جاتا ہے، اس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو منافق کو منافق کیوں کہا گیا ہے؟ اس لفظ کے اصل معنی کی وجہ سے کہ منافق دراصل اپنے اندر کسی چیز کو چھپا رہا ہوتا ہے، کسی چیز پر پردہ ڈال رہا ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک سرنگ پردہ ڈال دیتی ہے اس پر جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو منافق جو ہے وہ بھی اپنے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اپنے اندر کی بات کو چھپانا چاہتا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لفظ نفاق جو ہے یہ نافقہ سے ہے۔ نافقہ کس کو کہتے ہیں؟ نافقہ اس سوراخ کو کہتے ہیں یا اس بل کو کہتے ہیں کہ جو جنگلی جانور، خاص طور پر جنگلی چوہا جو ہے وہ اس کی کھدائی کرتا ہے، ایک طرف سے وہ سوراخ کھلا چھوڑ دیتا ہے اور اندر ہی اندر کھدائی کرتے کرتے وہ دوسری طرف سے اپنا راستہ بناتا ہے، اور کھدائی کرتے کرتے جب وہ بالکل زمین کے سرے پر، زمین کی سطح تک پہنچنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ وہاں پر کھدائی بند کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ باہر سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کوئی بل ہے، یہاں پر کوئی سوراخ ہے، باہر سے ایسے لگتا ہے جیسے ہموار زمین ہے، لیکن اگر تھوڑی سی چیز لگے یا وہی جو جنگلی چوہا ہے اگر وہ باہر نکلنا چاہے اسی جگہ سے تو تھوڑی سی ٹکر لگا کے وہ باہر آ سکتا ہے، ایک پردے کی طرح وہ باہر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے جانے کا راستہ اور ہوتا ہے، نکلنے کا راستہ دوسرا ہوتا ہے، اور جو نکلنے کا راستہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ایک چھلکا سا رہنے دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں سے بھی راستے اس کے نکلنے کے۔ جب اس کو اندر بل کے اندر جب وہ ہوتا ہے اور اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑنا چاہتا ہے تو وہ اس راستے سے نکل جاتا ہے جس کے اوپر ظاہری طور پر پردہ ہوتا ہے۔ یہ ہے نافقہ۔ منافق کو اسی لیے منافق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، جس طرح یہ جنگلی چوہا اپنے پکڑنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اس سوراخ سے نہیں نکلتا بس بلکہ دوسرے سوراخ سے نکل جاتا ہے جس کے اوپر چھلکا سا ہوتا ہے، پردہ سا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح منافق بھی دھوکہ دیتا ہے۔ منافق بھی اپنے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ مکر اور فریب اس منافق کا خاص امتیاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی اصطلاحی، اس کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف عربی زبان میں یا اہل علم کے نزدیک شریعت کی نظر میں منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں اس انسان کو جو ظاہری طور پر ایمان ظاہر کرے
اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرے اور اپنے باطن میں وہ کفر کو چھپائے، باطن میں کفر کو چھپانے والا اور ظاہر میں ایمان کو ظاہر کرنے والا جو ہے وہ منافق کہلاتا ہے۔ یہ اہل علم کے نزدیک منافق کی تعریف ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ نفاق جو ہے یہ اہل علم کے نزدیک دو قسم کا ہے، ایک ہے نفاق اکبر اور ایک ہے نفاق اصغر۔ نفاق اکبر سے مراد وہ نفاق ہے جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، اس کے عقیدے کے ساتھ، کہ وہ اندرونی طور پر اپنے اندر وہ کفر کو چھپاتا ہے اور ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں مومن ہوں، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہوتا، جس طرح ابھی ہم آیات کی تفسیر میں ذکر کریں گے۔ تو یہ ہے نفاق اکبر، کفر چھپانا اور کافروں کے ساتھ محبت رکھنا اور کفر کے ساتھ محبت رکھنا، جبکہ ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرنا، یہ ہے کفر، یہ ہے نفاق اکبر۔ اور جو شخص نفاق اکبر کا ارتکاب کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شخص مومنوں میں سے نہیں ہے، وہ شخص مفلحون میں سے نہیں ہے، کامیابی پانے والے لوگوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ کفار میں سے ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر وہ کافروں کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے نفاق اکبر، جس کو نفاق اعتقادی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے نفاق اصغر، اور اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان دلی طور پر مومن ہو، اپنے دل میں اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہو، قرآن مجید پر یقین رکھتا ہو، اسی طرح ایمان کے جو باقی تقاضے ہیں ان پر وہ مکمل یقین رکھتا ہو، مومن ہو، لیکن اس کے اندر منافقوں کی صفات میں سے کوئی ایک صفت ہو، منافقوں کی صفات میں سے جن صفات کا ابھی ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا ہے اور اسی طرح امانت میں خیانت کرنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، یہ منافقوں کی علامات میں سے کچھ علامات ہیں۔ تو وہ شخص جو کہ مومن ہو، دلی طور پر وہ ایمان پر یقین رکھتا ہو اور ایمان کے ارکان کو مانتا ہو، لیکن وہ عملی طور پر منافقوں کے اعمال میں سے کسی عمل کا ارتکاب کرتا ہو، تو اس کو نفاق اصغر کہتے ہیں۔ اور اس نفاق اصغر کے ساتھ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوتا ہے تب جب وہ نفاق اکبر کا ارتکاب کرے، کہ دل کے اندر وہ کفر کو چھپائے، کفر سے محبت رکھے، کفر سے عقیدت رکھے اور کافروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہو، کافروں کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہو، اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ نفاق اکبر کا ارتکاب کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد کہ نفاق کس کو کہتے ہیں اور منافق کی تعریف کیا ہے اور نفاق کی قسمیں کتنی ہیں، اب آئیے ایک سوال آپ میں سے کوئی شخص کر سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ آج یہ نفاق کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور نفاق کی قسمیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، منافق کی وضاحت کیوں کی جا رہی ہے کہ منافق یہ ہوتا ہے، اور منافق ایک وہ ہوتا ہے جو اعتقادی طور پر منافق ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر نفاق کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ نفاق جو ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ کفر سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہے، صحیح بخاری میں وہ ان کی حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه۔ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 30 صحابہ کرام کو پایا، وہ 30 صحابہ کرام جو ہیں كلهم يخاف على نفسه النفاق، ان میں سے ہر ایک اپنے اوپر نفاق کا خطرہ اور خدشہ محسوس کرتا تھا کہ کہیں وہ منافق نہ ہو۔ حالانکہ وہ کون ہے؟ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول ہونے کے باوجود کہ جن کے متعلق اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ رب العزت نے جنت کے وعدے کیے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں، ان میں سے 30 صحابہ کرام جن سے ملاقات ابن ابی ملیکہ کی ہوئی، کہتے ہیں ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ منافق نہ ہو۔ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ ان 30 صحابہ کرام میں سے وہ خلفائے راشدین بھی تھے اور وہ صحابہ کرام بھی تھے کہ جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دی۔
ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حدیث کی سب سے زیادہ روایت کرنے والے وہ فقیر صحابی جو مسجد میں پڑے رہتے تھے اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے وہ صرف اور صرف اس لیے مسجد میں رہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر مسجد نبی میں تشریف لائیں اور وہ جو کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے ارشادات گرامی کو اپنے سینے میں اتار دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنے اوپر نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں وہ منافق نہ ہو، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی سے سوال کیا کرتے تھے جس صحابی کو کہا گیا کہ یہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رازدان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ کون تھے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب ان سے سوال کرتے تھے هل عدنی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنافقین، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی منافقوں میں ذکر کیا تھا؟ ان سے کیوں پوچھتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے ایک ایک منافق کا نام بتلا دیا تھا حضرت حذیفہ بن یمان، اس لیے ان کو رازدان کہا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر بن خطاب پوچھتے تھے ان صحابی سے، حذیفہ بن یمان سے، کہ حذیفہ بتلاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی منافقوں کے زمرے میں میرا نام بھی لیا؟ اور وہ حذیفہ بن یمان کہا کرتے تھے کہ نہیں عمر بن خطاب آپ ان میں سے نہیں۔ جب صحابہ کرام اس قدر خوف محسوس کرتے تھے نفاق کا اور اس قدر وہ اس کی سنگینی کو محسوس کرتے تھے، تو آج کیوں نہ ہم منافقوں کا تذکرہ کریں، کیوں نہ ہم منافقوں کی حقیقت کو آشکار کریں، کیوں نہ ہم ان کی صفات کا تذکرہ کریں؟ جب صحابہ کرام کو خطرہ تھا تو پھر ہمیں ان سے بھی زیادہ خطرہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی آپ سنیں گے جب ہم منافقین کی صفات کا تذکرہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج افسوس کے ساتھ بہت سارے مسلمان منافقوں کے زمرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ جو منافقین ہیں جن کا ابھی تذکرہ ہوگا، جن کی صفات بھی ہم ذکر کریں گے، ان کی سنگینی اور ان کے خطرے کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب ان کا انجام ذکر فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے، منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کافروں سے وعدہ کر لیا کس بات کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب، اور وہ جہنم کا عذاب ان کے لیے کافی ہے، ہی حسبهم، اور یہ جہنم ان کے لیے کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ رب العزت کی لعنت، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اور صرف یہی نہیں، جہنم نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے ہیں اور ان کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں۔ عام کافروں کا جو انجام ذکر کیا وہ جہنم، لیکن یہ منافق جو ہے ان کے لیے جہنم کا ایک خاص حصہ مقرر کر دیا گیا، الدرک الاسفل، سب سے نچلا گڑھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں، زمینی کا آپ احساس کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم منافقین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نفاق اور منافق کی اس حقیقت کو جاننے کے بعد منافقین کی بعض صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج میں نے جن صفات کو منتخب کیا ہے اس درس میں ذکر کرنے کے لیے وہ تقریباً 15-16 صفات ہیں۔ ان 15-16 صفات میں سے 6 صفات وہ ہیں جن کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں۔ آئیے سب سے پہلے وہ 6 صفات جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو زبانی طور پر یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں وہ مومن نہیں۔
یاد ذرا غور کریں. اللہ فرماتے ہیں وہ من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ. کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہاں منافق نہیں کہا کہ ان المنافقین یقولون کذا، کہ منافق یوں کہتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے اس سے پہلی آیات میں فرمایا ان الذین کفروا، کفار کا ذکر فرما دیا نام لے کر، سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. لیکن یہاں اللہ فرما رہے ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں. ان کا نام کیوں نہیں لیا اللہ رب العزت نے؟ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بعض دیگر آیات میں ان کا نام لیا ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اس لیے کہ ان منافقین کی حقیقت ہی یہ ہے کہ منافقین اپنے اوپر پردہ رکھنا چاہتے ہیں. منافقین نہیں چاہتے کہ ان کی حقیقت آشکار ہو، ان کی حقیقت کا لوگوں کو پتہ چلے. وہ خود اپنے اوپر پردہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ لفظ منافق جو ہے اسی نفاق سے ہی ہے، جس کا معنی ہی یہ ہے پردہ ڈالنا، چھپانا کسی چیز کو. تو جس طرح یہ منافقین کی اپنی خصلت اور اپنی فطرت ہی اسی طرح ہے کہ وہ پردہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی ان کا تذکرہ انہی کے انداز میں کیا. ان کا تذکرہ ان کی اسی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے. تو وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان پر پردہ ہو، ان کی حقیقت واضح نہ ہو. اللہ نے ان کا تذکرہ انہی کے انداز میں کر دیا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کہتے ہیں. ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ الناس کون ہیں؟ یہ در حقیقت الناس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اس آیت کافر ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، گویا اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انہی کافروں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں، یہ منافق جو ہیں یہ کافروں کی اصناف میں سے، اقسام میں سے ایک صنف اور ایک قسم ہے. یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، یہ انہی لوگوں میں سے ہی. پھر اللہ نے فرمایا من یقول آمنا، یہ زبانی طور پر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کا جو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دل سے نہیں صادر ہوتا بلکہ یہ زبانی طور پر یہ دعویٰ ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما هم بمؤمنین، ان کا زبانی دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے اور حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے. اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ منافقوں کی جو سب سے پہلی صفت ہے اور سب سے اہم صفت، جس صفت کے ساتھ یہ سب سے نمایاں ہوتے ہیں، وہ ہے جھوٹ بولنا. زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں. مطلب یہ کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جھوٹ بولنا ان کی سب سے بڑی صفت ہے، سب سے بری خصلت ان کی. سورۃ المنافقون جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری سورت جو ہے وہ ذکر کرتی انہی لوگوں کی صفات میں. اس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو ہیں یقینی طور پر جھوٹے ہیں. ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں الم لو قوم غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پر قسم بھی اٹھاتے ہیں. جھوٹ پر قسم بھی اٹھاتے ہیں. یہ ہے صفت کن لوگوں کی؟ منافقوں کی. ایک سچا مومن جھوٹ پر قسم نہیں اٹھا سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ایک مومن اپنی زبان کو جھوٹ سے ہمیشہ بچا کے رکھتا ہے، ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے. لیکن وہ مومن جو زبانی طور پر زبانی کلامی مومن ہوگا، حقیقت میں جو مومن نہیں ہوگا، جس کے اندر منافقت پائی جاتی ہوگی، وہ جھوٹ بھی بولے گا اور جھوٹ پر وہ قسم بھی اٹھائے گا. تو یہ منافقوں کی پہلی صفت. اس کے بعد آگے چلیں. اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور انہیں اس سے منافقوں کی دوسری صفت معلوم ہوتی ہے، وہ ہے خداع، دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا، فراڈ کرنا. یہ منافقوں کی دوسری صفت.
اور وہ اللہ رب العزت کو کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. اس دھوکے کی وضاحت پہلے کر دی گئی کہ وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. یہ دھوکہ کرنا اللہ رب العزت کے ساتھ. ایمان والوں سے کس طرح دھوکہ کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں. کس طرح؟ اس طرح کہ ایمان والوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ دعویٰ کر کے وہ در حقیقت مومنوں سے اس تحفظ کے خواہاں اور طلبگار ہیں کہ اپنی جانوں کو تحفظ دیتے ہیں، اپنی مالوں کو تحفظ دیتے ہیں، اپنی عزتوں کو تحفظ دیتے ہیں. کس دعویٰ کے ساتھ؟ ایمان کا دعویٰ کر کے وہ اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو، اپنی عزتوں کو حفاظت دیتے ہیں. یہ تحفظ حاصل کرتے ہوئے یہ دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کو یہ بات ظاہر کر کے کہ ہم مومن ہیں، ان کو دھوکہ دے کر ان سے وہ تحفظ لے لیتے ہیں اپنی جانوں کا. کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں تو ظاہر ہے کہ جو مومن ہیں وہ ان کی گردنیں اتارنے والے نہیں، ان کے مال پہ قبضہ کرنے والے نہیں، ان کی عزت پہ حملہ کرنے والے نہیں، ان کی جانوں کو قتل کرنے والے نہیں. لہذا اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ما یخدعون الا انفسهم، یہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. کس طرح؟ اس طرح کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ جو اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا وبال خود انہی کے اوپر آنے والا ہے. قیامت کے دن اس منافقت کا اور ان جھوٹے دعووں کا وبال اور اس کا عذاب انہی کے اوپر آنے والا ہے. وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کس بات کا سلوک، کس چیز کا سلوک کرے گا، کس طرح کا سلوک کرے گا. ان کو اس کا شعور نہیں ہے، اس لیے اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں پہلی صفت جو جھوٹ بولنا ہے وہ بھی آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اسی طرح دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا بھی آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے. جس کے اندر یہ صفت ہوگی اس کے اندر منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہوگی. لہذا مومن کو یہ بات دیکھ نہیں دیتی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یا حتیٰ کہ کسی کافر کے ساتھ وہ دھوکہ کرے، اور کسی کافر یا کسی انسان کے ساتھ وہ مکر و فریب کرے. یہ کسی مومن کے، سچے مومن کو زیب نہیں دیتا، اس کے شایان نشان نہیں. تیسری صفت اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کی تیسری خصلت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اور ان کے دلوں کی بیماری کی وجہ سے زادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تیسری صفت منافقوں کی کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. اس مرض سے مراد کون سی مرض ہے؟ اس مرض سے مراد وہی نفاق والی مرض ہے، وہ شک و شبہ والی مرض ہے کہ یہ اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا ہے. ورنہ اگر ان کو یہ بیماری نہ ہوتی، اگر ان کے اندر یہ شک و شبہ نہ ہوتا تو پھر یہ سچے دل کے ساتھ مومن ہو جاتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری پائی جاتی ہے، شک و شبہ پایا جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ زادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے شک و شبہ میں اور اضافہ کر دیا. شک و شبہ میں اضافہ کس طرح کر دیا اللہ رب العزت نے؟ یا ان کی بیماری میں اللہ رب العزت نے کس طرح اضافہ کر دیا؟ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ اس طرح کر دیا کہ در حقیقت یہ جس چیز سے یہ محبت رکھتے ہیں اور وہ کفر ہے، اور اسی طرح کفار کے ساتھ ان کی عقیدت اور ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ خفیہ تعلقات. مکہ مکرمہ سے جب مومن مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں پر یہ منافقوں کا گروہ سامنے آیا. یہاں پر کافر بھی تھے، یہاں پر یہودی بھی تھے. یہ جو منافق تھے یہ بباطن، بظاہر تو یہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، لیکن بباطن، باطنی طور پر یہ کفار کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھتے تھے اور کفار کے لیے وہ جاسوسی بھی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ زادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ اس کہ جن کے ساتھ ان کی عقیدت ہے اللہ رب العزت نے انہی کے خلاف ان کو جنگ کرنے کا حکم دے دیا.
کہ آؤ اگر تم سچے مومن ہو تو پھر ان کافروں کے خلاف لڑو، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، ان کو تحت کرو، ان کو قتل کرو۔ لہذا اس طرح جب اللہ رب العزت نے کافروں کے خلاف ہی لڑنے کا، جہاد کرنے کا حکم دے دیا تو ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، ان کی مرض میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کا مرض بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ تیسری صفت ہے منافقوں کی کہ دلوں کے اندر بیماری، نفاق کی بیماری، شک و شبہ میں مبتلا رہنا، یہ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آگے چلتے ہیں، چوتھی صفت انہی صفات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ البقرہ کے شروع میں ذکر کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم ہم المفسدون۔ یہاں چار تاکیدیں ہیں، الا انہم ہم المفسدون، چار مرتبہ تاکیداً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقینی طور پر یہی لوگ ہی فساد پھیلانے والے ہیں، جو بزعم اصلاح فساد کرتے ہیں۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ وہ فساد کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے منافقوں نے کون سا فساد پھیلایا تھا، اور جس کے متعلق اللہ نے ان کو فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وہ کون سا فساد تھا؟ عزیز بھائیو، وہ کفر و معصیت کا ارتکاب کیا کرتے تھے، کفر کا ارتکاب کرتے تھے، دوسرا اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے تھے، اور تیسرا مومنوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب جنگ کا موقع آتا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم ان کافروں کے خلاف نکلو، یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور پیچھے ہٹ کر خود بھی بزدلی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی اس جنگ سے پیچھے رہنے کی ترغیب دیتے تھے۔ لا تفسدوا فی الارض، یہ ہے وہ زمین میں اصلاح، زمین میں فساد پھیلانا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کفر و معصیت کا، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے، جس کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اور اس کی کچھ مثالیں لے لیں۔ آج بھی لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگ اللہ رب العزت کی عبادت میں شرک کرنے کے لیے شرک کے اڈے بناتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کے اڈے نہ بناؤ، وہ کہتے ہیں کیوں نہ بنائیں، ہم تو در حقیقت شرک نہیں کرتے، ہم تو در حقیقت یہ جو حضرات ہیں، یہ جو بزرگان دین ہیں، یہ جو اولیاء اعظام ہیں، ہم تو ان کو اللہ رب العزت کا سفارشی سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو منافقوں نے کہی تھی، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم کون سا فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں، برا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ اور آج ایک اور مثال ہے، آج ذرائع ابلاغ جس طرح کے افکار و نظریات کو پھیلا کر، باطل افکار و نظریات کی نشر و اشاعت کر کے جس طرح معاشرے کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے والی باتیں چھوڑو، ہم تو جدید دور کے اندر ہیں، اور کوئی بات نہیں، ہم جہاں یہ نیوز ہوتی ہیں وہاں کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور دل بہلانے کا اور وقت پاس کرنے کا بھی کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ ہم اصلاح کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ فراہم کرتے ہیں، اس میں کون سا فساد ہے؟ یہ وہی منافق ہیں جن کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی منافقوں کے متعلق فرمایا، الا انہم ہم المفسدون، خبردار، یہی بے شک یہی جو لوگ ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ چوتھی صفت ہے منافقوں کی کہ وہ اصلاح کا دعویٰ کر کے فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، اور آج بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کا دعویٰ کر کے زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ،
ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے. اور یہاں الناس سے مراد وہ صحابہ کرام، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ. یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ احمق لوگ ایمان لائیں، جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، سفہاء ایمان لائیں. ہمارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے. اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، کہ خبردار یہی بے وقوف ہیں، یہی منافق ہی احمق ہیں، یہی لوگ دیوانے ہیں، ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی کو، جن کے متعلق اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، ان کو یہ سفہاء کہتے ہیں. در حقیقت یہ خود سفہاء ہیں، یہ خود احمق ہے، یہ خود بے وقوف لوگ. اس آیت سے ہمیں منافقوں کی کون سی صفت معلوم ہوتی ہے؟ منافقوں کی یہ صفت معلوم ہوتی ہے کہ منافق ہمیشہ سچے مومنوں کو بے وقوف قرار دیتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ سچے مومن ہیں، قرآن و سنت کی دعوت کو پیش کرنے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، توحید و سنت کی بات کرنے والے، توحید و سنت پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں سچے مومن، آج اس قسم کے منافق ان لوگوں کو سفہاء کہتے ہیں، ان کو احمق کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں. آج بھی ایسے منافق موجود ہیں. اللہ نے انہی کے متعلق فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ جو ان کو سفہاء کہہ رہے در حقیقت یہ سفہاء ہیں، یہ احمق اور بے وقوف لوگ. اور یہاں سے ایک اور بھی چیز معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لو جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے سچا ہونے کا معیار کون ہے؟ وہ صحابہ کرام. جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوگا وہ سچا مومن ہوگا، اس کا ایمان سچا ایمان ہوگا. لیکن جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں ہوگا اس کا ایمان جھوٹا ایمان ہوگا. تو معیار حق کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے القاب کے ساتھ اپنے نام لکھتے ہیں، یا لوگ ان کے نام بڑے بڑے القاب کے ساتھ لکھتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اور بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال. وہ بھی عام لوگ تھے، ہم بھی اسی طرح کے لوگ تھے، لہذا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا صحابہ کرام کو معیار حق قرار دینا یہ درست نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے. کہتے ہیں کہ آج بھی قرآن و سنت کا مفہوم آپ اپنی مرضی سے بیان کر سکتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و سنت کا مفہوم وہی بیان کریں جو صحابہ کرام نے بیان کیا. قرآن و سنت کو اسی طرح سمجھیں، قرآن و سنت پہ اسی طرح عمل کریں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا اور صحابہ کرام نے عمل کیا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہی کے ایمان کو سچا ایمان قرار دیا اور اس کو معیار قرار دیا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ معیار نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے بھی قرآن و سنت پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک نشانی ہے کہ صحابہ تصور نہ کرنا اور صحابہ کرام کو اور اس دور میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کو احمق قرار دینا، ان کو بے وقوف قرار دینا، یہ منافقوں کی صفت ہے. یہ پانچویں صفت. چھٹی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے بعد وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کہ جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے. اور جب یہ خلوت میں اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہاں تعبیر میں آپ دیکھیں شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں، سے مراد وہ کافر ہیں جن کے ساتھ ان کو محبت ہے، جن کے ساتھ ان کی عقیدت ہے اور ان کے نظریات سے یہ محبت رکھتے ہوئے یہ کفر کو بباطن اپنے باطن میں چھپاتے ہیں، ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے متعلق شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ جب خلوت میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مومنوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ذرا یہاں انداز جو اللہ رب العزت نے اسلوب ذکر کیا ان منافقوں کا، وہ اسلوب جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو صرف کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے. لیکن جب اپنے کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہاں مومنوں کے متعلق ہم ایمان لائے، سرسری طور پر زبانی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن یہاں کافروں کے ساتھ ملتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اندر ہیں، تمہاری صفوں میں شامل ہیں. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ ہم مذاق اڑاتے ہیں، مستہزئون. اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا جواب کیا دیا؟ اللہ فرماتے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا ان کو بدلہ دینے والا ہے. یہاں ایک اصولی بات ذکر کرتا چلوں کہ بعض آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات گرامی کی طرف بعض ایسے افعال کی نسبت کی ہے کہ جن افعال کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کر سکتے. بات سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ رب العزت نے بعض آیات کے اندر بعض ایسے افعال کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے کہ جن کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کر سکتے. مثلا یہی یستہزئ بہم کہ اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ. اللہ نے خود یہ فرمایا کہ میں ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مذاق بھی کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ استہزاء بھی کرتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اللہ نے فرمایا مکر ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ مکر اللہ. یہاں اس مکر کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے مکر کا جواب ان کو دیا. اللہ نے تدبیر کی ان کے مکر کے مقابلے میں، اللہ نے تدبیر کی کہ ان کے مکر کو کس طرح ختم کرنا ہے. لیکن ہم اس طرح کے جو افعال ہیں ان افعال کی نسبت ہم خود اللہ کی طرف نہیں کر سکتے ہیں. اللہ مذاق سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکر کرنے سے پاک ہے. اسی طرح باقی کچھ افعال بھی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر موجود ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مذبذب ہوتے ہیں، متردد ہوتے ہیں کہ مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متردد ہے، یہ متذبذب ہے. جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں دوسری مقام میں فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، آگے تک فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. نہ تو یہ مکمل طور پر ایمان والوں کے ساتھ اور نہ ہی مکمل طور پر یہ کافروں کے ساتھ، بین بین مذبذبین، متردد ہے. یہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی کہ یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کافروں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ. یہ بھی منافقوں کی صفت ہے کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پر ایمان والوں کی صف میں شامل نہ ہو، مکمل طور پر ایمان کو نہ اپنائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، بلکہ شک میں مبتلا رہے، متردد رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الوجہین قرار دیا. ذو الوجہین کہ وہ انسان سب سے برا انسان ہے جو دو چہروں والا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جب ان کے پاس جاتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے، اور جب ان کے پاس جاتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے. اور کیا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں دو دو چہروں والے؟ کیا خیال ہے؟ ایسے لوگ بہت کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں، اور ادھر جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں. جس کے پاس گئے اسی کے ہو گئے. جس طرف ہوا کا رخ دیکھا اسی طرف مڑ گئے. اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے، آج بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ منافق ہوتے ہیں، یہ نشانی منافقوں کی نشانی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ 6 صفات ذکر کی منافقوں کی. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ یہ صفات کون سی ہیں، یہ 6 صفات جو ابھی تک ہم نے ذکر کی یہ کون سی ہیں، ایک ایک کر کے بتا دیں. پہلی صفت کیا ہے؟ جھوٹ. اور یہ جھوٹ ان کا امتیازی نشان ہے منافقوں کا. نمبر 2 جی دھوکہ کرنا.
نمبر 3 دلوں کے اندر بیماری، اور وہ بیماری کس کی بیماری ہے؟ شک و شبہ کی اور نفاق کی بیماری۔ نمبر 4 زمین کے اندر فساد پھیلانا، کس دعویٰ کے ساتھ؟ اصلاح کا دعویٰ کرتے ہوئے زمین میں فساد پھیلانا، یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت سچے مومنوں کو برا بھلا کہنا اور ان کو بے وقوف اور احمق قرار دینا، ہاں جی۔ اور چھٹی صفت بین رہنا، نہ مکمل طور پر مومنوں کی طرف اور نہ ہی مکمل طور پر کافروں کی طرف، بین ادھر گئے تو ان کے ہو گئے اور ادھر گئے تو ان کے ہو گئے۔ یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ میں اس موضوع کی مناسبت سے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہی منافقوں کی جو دیگر صفات کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید کے دیگر مقامات، صفات میں سے چند اہم صفات کا سرسری طور پر تذکرہ ہو جائے تاکہ اس موضوع کا احاطہ ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ منافقوں کی صفات کیا ہوگی، تاکہ ہم ان منافقوں کی صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ان منافقوں کی صفات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم الحمدللہ مومن ہیں، لہذا ہم مومن ہو کر ان منافقوں کی صفات سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ ان کی 7ویں صفت ہے عہد کر کے عہد کا پاس نہ کرنا اور عہد کو توڑ دینا، بد عہدی کرنا، غداری کرنا، منافقوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ التوبہ میں، فَمَا مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنا فضل نصیب کر دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت دے دے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم لَنَصَّدَّقَنَّ، بہت صدقہ خیرات کریں گے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال دے دینا تو میں یہ جو صومالیہ میں جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں نا، میں ان سب کی بھوک ختم کر دوں۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تو مال دے دے ایک بار، پھر دیکھ میں کس طرح تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن، ہم ضرور بھی ضرور صدقہ خیرات کریں گے، لیکن یہ عہد کرنے کے بعد، یہ وعدہ کرنے کے بعد، لما آتاہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی کر دیتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بخلوا بہ، اس مال کو روک لیتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس طرح منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں جیسے انہوں نے وعدہ ہی نہ کیا تھا۔ ان کے اس عہد توڑنے کی وجہ سے، ان کی اس غداری کی وجہ سے، اس بدعہدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اور یہ نفاق کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نفاق کو بٹھا دیتا ہے۔ کس لیے؟ بما اخلفوا ما وعد اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی، وبما كانوا يكذبون، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں کے اندر نفاق کو ڈال دیا، بد عہدی کا۔ یہ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کس طرح سے لوگ بد عہدی اور غداری کرتے ہیں۔ 8ویں صفت، اب میں نے سرسری طور پر ان صفات کا تذکرہ کرنا ہے۔ 8ویں صفت، کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا، کافروں کے ساتھ تعلقات بنانا، ان کے ساتھ دلی محبت رکھنا، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا، یہ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما، سورۃ النساء میں، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون ہے یہ منافق جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق وہ ہیں کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا، کیا یہ لوگ کافروں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر، کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر کے
یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی. جس طرح کہ آج بھی لوگ کافروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہوگی. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے, ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں گے, دولت آئیں گے, پیسہ آئے گا, ترقی ہوگی اور ترقی کی ریل پیڑ ہوگی, یہاں پر ترقیانہ کام ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیں, اور یہ جو عزت کے خواہش مند ہیں کہ ترقی ہوگی, عزت ملے گی, ان کو بتا دو ان العزت للہ جمیعا, عزت کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. آج ایسے لوگ جو کافروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہاتھ بڑھا کر عزت کے خواہش مند ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کس طرح ذلیل و خوار کرتا ہے. آپ نے بھی پچھلے دنوں میں دیکھ لیا, بعض ملکوں کے اندر جب تحریکیں چلی, وہ لوگ جو 20-30 سال سے ان لوگوں کے دوست تھے, ان کے مفادات کی خاطر اپنی عوام کے حقوق کو مار رہے تھے, ان کو اللہ رب العزت نے کس طرح ذلیل و خوار کیا. 85 سال کی عمر میں آج بھی وہ عدالت کے اندر پیش ہو رہے ہیں, چارپائی پر لٹا کر ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اس سے بڑی ذلت و خواری کیا ہو سکتی ہے؟ 30-40 سال ملک کا حکمران آج عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے مجرم کے طور پر. اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہوگی؟ ان العزت للہ جمیعا, عزت اللہ کے پاس ہے. ان کافروں سے تم عزت لینا چاہتے ہو, ان کافروں سے دوستانہ تعلقات قائم کر کے تم ترقی پانا چاہتے ہو؟ نہیں, اس کے مقابلے میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا, اور آخرت میں تو آپ یہ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت, 8ویں صفت, 9ویں صفت, میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. 9ویں صفت یہ ہے کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ مومنوں کو ڈراتے ہیں, مومنوں کو خوف زدہ کرتے ہیں, سچے مومنوں کو خوف زدہ کرتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں کہ خبردار آپ ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا, کافروں کے خلاف کوئی بات نہ کرنا, کافروں کے خلاف کچھ نہ لکھنا, ورنہ وہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے, وہ لوگ جیلوں میں ڈال کریں گے. ان کو ڈراتے ہیں, ان کو بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صفت کن کی ہے؟ منافقوں کی صفت. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جہاں پر غزوہ احزاب کا حال بیان کیا ہے, میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان صفات کا تذکرہ ہم مکمل کریں بعد میں آنے والے درس میں انشاءاللہ, کیونکہ میں وقت کا پابند ہوں. انشاءاللہ میں ابھی بات ختم کرتا ہوں. تو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مختلف گروہوں نے مدینہ والوں پہ حملہ کر دیا, مدینہ والوں پہ چڑھائی کر دی, تو مدینہ والوں کا حال کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. حالت یہ ہو گئی تھی, خود مومنوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ زاغت الابصار, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. کیا ہو گیا؟ تمام کے تمام کفار سب نے مل کر کے اہل مدینہ پہ چڑھائی کر دی ہے. کیا یہود اور کیا کفار اور کیا منافق سب کے سب مل گئے اور اہل ایمان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, کلیجے منہ کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم نے اے مومنو اللہ کے متعلق گمان کرنا شروع کر دیا. وہاں اللہ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, یہاں پر ڈالا گیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور مومنوں کو شدید طور پر جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا. لیکن یہاں منافقوں کا رد عمل کیا تھا؟ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دل میں بیماری تھی, نفاق کی بیماری, شک و شبہ کی, کفر کی بیماری تھی, انہوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکہ ہے, جھوٹا وعدہ کیا تھا. ہمیں جو کہا جاتا تھا کہ آپ کیسر و کسریٰ کے تخت کے بادشاہ بن جائیں گے, کیسر و کسریٰ کا تخت آپ کے قدموں تلے آ جائے گا,
اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اس قدر خوف مسلط ہو گیا مدینہ والوں کو. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ تو دھوکہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے سے جھوٹ بولا ہے. یہ بات کس نے کہی تھی؟ اور یہ بات منافقوں نے کہی تھی. اور اس وقت کے مومنوں کو جن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا ان کو وہ کہا کرتے تھے کہاں ہے تمہارے وہ بات؟ کہاں ہے وہ تمہارا اللہ اور کہاں ہے تمہارے؟ مومنوں کو ڈراتے تھے, ان کو خوف زدہ کرتے تھے, ان کو پیچھے ہٹاتے تھے کہ چھوڑ دو یہ ایمان, چھوڑ دو یہ اسلام اور کفر میں آ جاؤ, کیونکہ کفر میں ہی ترقی, کفر والوں کو غلبہ ملنے والا. اور یہ چیز آج بھی ہمارے اندر موجود ہے, مسلمانوں کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ چند اہم صفات جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, اور مزید اہم صفات بھی موجود ہیں, لیکن افسوس کہ صرف قرآن مجید میں ہی نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقوں کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن میں یہاں اپنے درس کو روک رہا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ درس میں اسی موضوع کو کمپلیٹ کریں, اس کو مکمل کریں, یہ موضوع جو ہے مکمل ہو جائے. فی الحال میں اس دعا کے ساتھ اس درس کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا مومن بنائے, اللہ ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالی ہمیں منافقوں کی صف میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے, اور اللہ رب العزت ہمیں منافقوں کی صفات اور ان کی جو بری صفات, بری جو ان کی خصلتیں ہیں اور ان کی جو بری عادات ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے. دوستی رکھے بغیر کافروں کو دعوت دی جا سکتی ہے. دوستی جو ہوتی ہے وہ ایک دل کا تعلق ہوتا ہے, یعنی دل جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ آپ دوستی رکھیں گے. تو لہذا دوستانہ تعلقات کافروں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے, محبت کے تعلقات کافروں کے ساتھ ہرگز نہیں ہونے چاہیے. ہاں ان کے ساتھ ہمدردی ضرور ہونی چاہیے, آپ ان کافروں کو اسلام کی طرف دعوت ضرور دیں. ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے, آپ نے اسلام قبول کیا, آپ سچے مومن ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی جو سچے مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے فلاح اور خیر و بھلائی رکھی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو جنت دینی ہے. تو یہ جو آپ محسوس کرتے ہیں اپنے لیے, مومنوں کے لیے, اسی خیر کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے خواہش مند, یہ ہمدردی کا تقاضا ہے. یہ سچا جذبہ ہے کہ یہ خیر و بھلائی دوسرے لوگوں تک, کافروں تک بھی پہنچے, تاکہ وہ بھی سچے مومن بن جائیں اور وہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جنات میں داخل ہو سکے. لہذا ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا جو جذبہ ہے وہ ہونا چاہیے, رغبت ہونی چاہیے, لیکن ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں اور ان کے ساتھ محبت نہیں. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے. سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جو کفار تمہارے خلاف قتال نہیں کر رہے اور جنگ نہیں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو اور ان کے ساتھ تم انصاف کرو. اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے. یعنی کافروں کے ساتھ نیکی کرنا, مثلا ان پر کوئی پیسہ خرچ کرنا, اس خواہش کے ساتھ, اس تمنا کے ساتھ کہ اگر آپ ان پر پیسہ خرچ کریں گے تو وہ جو ہے وہ اسلام کی طرف ان کے دل میں رغبت پیدا ہوگی, وہ اسلام قبول کریں گے, کوئی حرج نہیں. ان کے ساتھ نیکی ضرور کریں, ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں, اچھا کردار ان کو ضرور دکھائیں, لیکن ان کے ساتھ دلی محبت اور دل کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ ممنوع ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم اولیاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء, کہ کافروں کو تم دوست نہیں بنا سکتے. لہذا ان سے دوستی تو نہیں ہو سکتی, دوستانہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے, تاہم ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے, خواہش اور اس کے لیے عمل ضرور ہونا چاہیے. ہاں جی, یہاں جو دوستی کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اولیاء یا ولی, بعض اس کی تعریف میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ
یا ایسا دوست جو آپ کی حمایت کر سکے یا آپ ایسا دوست جو آپ کی حمایت کر سکے یا آپ چاہ سکے یا پروٹیکشن دے سکے ولی کے کھانی. یہاں پر جو آیت میں اولیاء بنانے سے منع کیا ہے، دوست بنانے سے منع کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دوستانہ تعلقات ان کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ محبت نہیں قائم کر سکتے. جس طرح کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، ان کے مسلمان کے پاس جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی ناپسند کرتا ہے. یہ جتنی بھی صفات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں وہ کافر کے لیے نہیں ہوتی. اس طرح کے دوستانہ اور سچے تعلقات جو ہوتے ہیں، سچے جذبات جو ہوتے ہیں، وہ کافر کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ وہ کفار کے جن سے آپ حمایت چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو پھر آپ کو پروٹیکشن ملے گی، آپ کو تحفظ ملے گا، تو وہ ظاہری حد تک ہے، وہ ظاہری حد تک ہے کہ ظاہری حد تک اگر آپ کو خطرہ ہو کہ آپ کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، آپ کا وجود ختم کر دیا جائے گا، عارضی طور پر آپ صرف ظاہراً آپ ان سے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ظاہری طور پر، دلی طور پر نہیں، صرف پروٹیکشن کے لیے یا حمایت اور تحفظ کے لیے وقتی طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اس کے بعد ہے کہ جی لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة، الا ان تتقوا منهم تقاة، کہ اگر آپ کو ان سے کوئی خطرہ ہو اور آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو تحفظ دینا چاہتے ہو، تو ظاہری طور پر، صرف ظاہری طور پر آپ ان سے اس طرح کا تعلق رکھ سکتے ہیں، ورنہ دلی محبت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. دوستانہ تعلقات جو کافروں کے ساتھ رکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ظاہری طور پر تحفظ اور حمایت کے لیے اگر آپ کو اس طرح کرنا پڑے تو وہ مجبوری کی حالت ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. ہاں جی، ہمارے قریبی یا رشتے داروں میں سے ان خصلتوں میں سے اگر خصلتیں ان میں پائی جائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ نصیحت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو دعوت دینی چاہیے، ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو صفت آپ کے اندر ہے یہ منافقوں کی صفت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. ہاں، اچھے انداز میں یہ نہ کہیں اس کو جس طرح کہ آج کل لوگ جو ہے نا جب منافقوں کی صفات میں سے کوئی ایک صفت کسی کے اندر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو منافق ہے. یہ اس طرح منافق کہنا کسی مومن کو، منافق کا فتویٰ لگانا یہ بہت خطرناک ہے. اور جب آپ کسی کو منافق کہہ دیں گے تو وہ تو آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اس لیے یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ کہا ہے، منافقین نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمِنَ النَّاسِ کہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر پردہ ڈالا ہے، ان کا نام ظاہر نہیں کیا ہے. اس لیے آپ اگر مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے اندر کوئی ایک صفت دیکھیں، منافقوں کی صفات میں سے کوئی ایک صفت دیکھیں تو اس پر فوراً منافق کا فتویٰ نہ لگائیں، اس کو منافق کے نام کے ساتھ پکارے نہیں، بلکہ اس کو آپ اچھے انداز سے سمجھا دیں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، جبکہ یہ جو صفت ہے آپ کے اندر، یہ صفت آپ کو زیب نہیں دیتی، یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، یہ تو منافق کرتے ہیں اس طرح، آپ تو ماشاءاللہ مومن ہیں، لہذا آپ کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. اس بہتر انداز کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے. ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا بتا دیں ان خصلتوں سے بچنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، کہ اللہ میں نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا بہت اچھی دعا ہے. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی دعا کرتے تھے، اور یہ بھی اللہم انی اعوذ بک من النفاق والکفر والفسوق والعصیان، یہ ابھی دعا کے الفاظ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. لہذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کفر ہو، نفاق ہو، فسوق ہو، فسوق کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا،
عصیان ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی طلب کرنا چاہیے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ مجھے نفاق سے بچا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا نفاق سے بچنے کی، اور منافقوں کی صفات اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق دے گا۔ ہاں جی، آج کل یہ کاروباری دنیا میں اور پروفیشنلزم ہے بہت زیادہ، تو لوگ مسلم اور نان مسلم میں فرق نہیں سمجھتے کسی کو رکھنے کے لیے، کام کے لیے، کاروبار کے لیے، خاص طور پہ اسلامک کنٹریز میں وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہے، جو کلر ہے اس کو رکھ دیا جائے۔ یہ کیسا ہے؟ صحیح ہے؟ دیکھیں کافروں سے کام لیا جا سکتا ہے، کافروں کو اپنی کمپنی میں رکھا جا سکتا ہے، کافروں سے کام لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب صورتحال اس طرح کی ہو کہ آپ کے سامنے دو شخص ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے، مسلمان اور کافر، یا مثلا 5 مسلمان ہیں اور 5 کافر ہیں، آپ کو 10 بندے چاہیے اپنے آفس میں یا اپنی کمپنی میں، آپ کو 10 بندے چاہیے، 5 مسلمان مل رہے ہیں اور 5 جو ہیں وہ کافر مل رہی ہے یا غیر مسلم مل رہی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو مسلمانوں کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ جہاں پر آپ کو کافر مل رہے ہیں وہاں پر آپ کو مسلمان بھی تو مل رہے ہیں، لہذا آپ کی جو مسلمانوں کے ساتھ دلی ہمدردی اور ان کے ساتھ جو محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو ترجیح دیں، ان کو فوقیت دیں اور ان کو اپنے پاس کھپائیں، یعنی وہ جاب اور وہ روزگار ان کو مہیا کریں تاکہ وہ خود بھی مطمئن ہو سکیں، اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کما سکیں اور دوسروں کے لیے بھی وہ روزگار مہیا کرنے کا سبب بن سکیں۔ لہذا اس طرح کی صورتحال اگر ہو تو پھر مسلمانوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے جس کام کے لیے آپ کسی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے آپ کو کوئی مسلمان بندہ مناسب نہیں ملتا ہے، یعنی وہ ہنر یا وہ جو مہارت جو مطلوب ہے آپ کو اپنے کام کے لیے اپنے آفس میں یا اپنی کمپنی میں جو مہارت آپ کو مطلوب ہے وہ مہارت آپ کو مسلمانوں کے اندر نہیں ملتی ہے، اور وہ مہارت آپ کو کافروں کے اندر ملتی ہے، غیر مسلموں کے یہاں ملتی ہے، تو اس حالت میں کوئی حرج نہیں، پھر آپ مسلمان کو ظاہر ہے کہ آپ کو وہ مہارت مطلوبہ نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ اپنی شرائط کے مطابق آپ کافروں میں سے غیر مسلموں میں سے بھی لے سکتے ہیں، ایک شخص کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں جس طرح میں نے پہلے بتلایا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو ہی فوقیت دینی چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن جہاں مسلمان آپ کو نہ ملتا ہو، جس مہارت کے لیے جس کام کے لیے آپ چاہتے ہیں اس کو متعین کرنا، اس کو وظیفہ دینا، اگر اس طرح مسلمان نہیں مل رہا ہے تو پھر غیر مسلم کو رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے جس طرح میں پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں آج پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی گفتگو کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن و سنت سے باہر ہو، اور یہ چونکہ درس تفسیر بھی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر ہے، تو یہ بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم فارغ اوقات میں اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا جس طرح آپ ماشاءاللہ بڑے شوق و جذبہ کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں، آئندہ بھی آپ کسی شوق و جذبے کا مظاہرہ کرتے رہیں، اس درس تفسیر میں شریک ہوتے رہیں، اپنے دوستوں کو ساتھیوں کی توجہ دلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے توجہ دلانے پر کسی کو کسی شخص کے لیے آپ کو باعث ہدایت بنا دے، ہدایت کا سبب بنا دے۔ اگر آپ کسی کے لیے سبب بن جاتے ہیں ہدایت کا، راہ راست بنانے کا، تو شاید آپ کی نجات کے لیے وہی کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی اس کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔